ناظرین، پروگرام کا آغاز بلاول بھٹو زرداری کے اس اہم بیان کے ساتھ، جس میں وہ وفاقی آئینی عدالت کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ عدالتی نظام اگر درست کرنا ہے تو اس کے لیے آئینی عدالتیں ہی ضروری ہیں۔ اس پر بھی بات ہوگی، اور بات مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اس ٹائم اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ مزمل صاحب، سب سے پہلے تو بلاول صاحب اور انڈورس کر رہے ہیں وفاقی اسپیکر، پہلے اسپیکر سوئچ کر لیں، ٹھیک ہے، مخصوص میرے خیال میں نشستوں اسپیکر کا والی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، 3 صفحوں کا خط ہے۔ انہوں نے اس خط میں کہا ہے کہ جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قومی پارلیمنٹ ایک ترمیم کر چکی ہے، اور اس ترمیم کی 2 شقیں انہوں نے اس خط میں لکھی ہیں، جس کے بعد ان کا یہ موقف ہے کہ اب جو ہے وہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی، اور اب جو تحریک مخصوص نشستیں ہیں وہ پہلے جن کے پاس تھیں انہی کے پاس واپس آ جائیں گی۔ اب ان کا موقف ہے کہ جو قانون سازی ہے وہ سپریم کورٹ سے سپیریئر ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ قانون سازی کو رد نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی بات ہے کہ کیا عدالتی فیصلے قانون سازی سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ عدالت نے تو نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا، لیکن آپ نے بعد میں قانون بنا کر تو تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ قانون سازی سے ختم ہو سکتے ہیں، بدلے جا سکتے ہیں وقت کی مناسبت۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ جی فرض کر لیں اس ملک میں عدالتوں نے بہت سارے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی ہو، اور صبح پارلیمان قانون بنا دے کہ ملک میں پھانسی کی سزا ختم کر دی گئی ہے، تو پھر جتنی پھانسی کی سزائیں ہیں وہ عدالتی فیصلے ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ جب عدالتی فیصلے کے اوپر قانون سازی ہے، اور اگر قانون سازی ایسی آ گئی ہے جو عدالتی فیصلے کو ختم کرتی ہے، تو پھر عدالتی فیصلہ ختم ہو جائے گا، قانون سازی رہے گی۔ اچھا، اس صورت میں یہ ہے کہ یا تو عدالت اس قانون کو ختم کرے، اسٹرائک ڈاؤن کرے۔ اگر قانون موجود ہے تو پھر عدالتی فیصلے اور قانون میں سے قانون اوپر آئے گا اور عدالتی فیصلہ نیچے آئے گا، یا عدالت اس قانون کو ختم کر دے اور اپنے عدالتی فیصلے کو پھر بحال کر دے۔ تو ابھی تک چونکہ جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد، وہ جو عدالت نے ختم نہیں کی ہیں، وہ ابھی عدالت میں چیلنج ہوئی ہیں، اور عدالت نے ابھی وہ کیس نہیں لگایا اور ابھی ختم نہیں کی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم نہیں کی تو عدالت نے تو ابھی وہ ترمیم اپنی جگہ کھڑی ہیں، اور ان کی موجودگی میں تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ اسپیکر کا موقف ہے کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے اصولوں پر عمل کرے۔ انہوں نے کہا ہے، in view of this backdrop it is that an independent editor who I have already given a joint to cannot be allowed to now switch۔ جو عدالت نے کہا کہ وہ دوبارہ بیان حلفی دیتے ہیں، انہوں نے کہا چونکہ قانون سازی نے ان کا دوبارہ بیان حلفی کا حق ختم کر دیا، تو اب دوبارہ بیان حلفی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ جو اسپیکر نے یہ خط لکھا ہے یہ ایک ٹائمنگ ہے، چونکہ سپریم کورٹ سے وضاحت آئی تھی جس میں الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ اگر آپ نے نہ کیا تو سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، اور اس وضاحت کے حوالے سے ایک ڈپٹی رجسٹرار کی وضاحت آئی تھی کہ یہ وضاحت جو ہے یہ بغیر کسی ہیئرنگ کے جاری کی گئی ہے۔ تو اب اس وضاحت کے اوپر میرے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی کا خط آ گیا۔ کھینچا تانی چل رہی ہے، دیکھیں نا، کھینچا تانی، آپ کھینچا تانی چھوٹا لفظ استعمال کیا آپ نے، دو بدو لڑائی چل رہی ہے، آپ نے بڑا رعایتی لفظ استعمال کیا۔ یہ تو سن مکی چل رہی ہے، آپ نے یہ سن مکی چل رہی ہے کہ ادھر سے سپریم کورٹ کا وہ جو 8 رکنی بینچ ہے وہ ایک مکہ مارتا ہے، دوسرے تو اسپیکر صاحب ایک اور مکہ مارتے ہیں۔ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے، 25 اکتوبر تک۔